الماری کھولنے لگا۔ ابراہیم، اب تم باہر آ رہے ہو یا نہیں؟ وہ آنکھوں پر پٹی باندھے سبز نرم گھاس پر ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھ کھول رکھے تھے تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے، مگر وہ آدھے گھنٹے بعد بھی ناکام ہی رہی تو مفاہمت پر اتر آئی۔ نہیں، پہلے مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ اس نے عقب سے ہانک لگائی۔ وہ چلتا ہوا اس سے دور جا کھڑا ہوا۔ اشال تیزی سے مڑی مگر ہاتھ کچھ نہ آیا تو چہرے پر مایوسی در آئی۔ دیکھنا، رات میں تمہیں میں کہانی نہیں سناؤں گی، اچھی والی۔ اس نے اچھی والی پر زور دیا تو وہ اس کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ جادو والی سناؤ گی؟ اس کا منہ بن گیا۔ ہاں، اور گندے سے شہزادے والی جو تمہیں بالکل۔ وہ بولتی بولتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی جب ہاتھ کسی ذی روح سے ٹکرائے۔ پکڑ لیا، لیکن اس کی گرفت کسی کے بازو پر تھی۔ ابراہیم کے بازو اتنے بڑے کب سے ہو گئے؟ وہ ہونک زدہ سی کہتی فوراً پٹی آنکھوں سے اتارنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے سے سیاہی ہٹی تو اس کی توقع کے مطابق احمد کا چہرہ دکھائی دیا۔ آپ؟ وہ اس کا بازو چھڑواتی کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے پلٹ کر ابراہیم کو گھورا۔ تم کیا ہوتا ہے؟ کتنی بار کہا ہے آپ کہہ کر بلایا کرو ابراہیم کو، اس نے برہمی سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا تو اشال کی یادداشت کام کرنے لگی۔ پرائم منسٹر ہے نا آپ؟ کہوں؟ وہ منہ بناتی نیچے دیکھتی، منہ میں بڑبڑائی۔ ہاں، پرائم منسٹر ہے وہ۔ اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ نہیں نہیں، بس زبان پھسل گئی میری، ایسے ہی میں تو کہہ رہی تھی، آپ ہی کہتی ہیں، بس کھیل کھیل میں منہ سے نکل گیا۔ وہ اس کے منہ پر مکر کر دانت نکالنے لگی۔ کچھ زیادہ ہی زبان نہیں پھسل رہی؟ تمہاری 1000 بار کہا ہے مگر تمہارے اس ناقص دماغ میں کچھ رہے پھر نہ۔ وہ تعصب سے کہہ کر اس کی بازو جھٹک کر ابراہیم کو دیکھنے لگا۔ آج شہد کھایا تھا اس لیے پھسل رہی ہے، ویسے آپ نے گنتی کی تھی، واقعی 1000 بار ہو گیا۔ وہ روانی میں بولتی چونک اٹھی۔ تم پاگل ہو یا ایکٹنگ کرتی ہو؟ اس نے آگے جھکتے ہوئے اشال کو گھورا۔ مبادا نظروں سے ہی جلا کر رکھ دے اسے۔ نہیں، ایکٹنگ تو نہیں آتی، ورنہ یہاں کیا کر رہی ہوتی؟ کسی ٹی وی کے پردے پر نظر آ رہی ہوتی آپ کو۔ وہ اس کی ہر بات کو ہی سنجیدہ لے رہی تھی۔ اس نے دکھ بھرے انداز میں دہائی دی، تم کہیں ابراہیم کو بھی اپنے جیسا احمق نہ بنا دو۔ وہ سر تھام کر تشویش زدہ سا اسے دیکھنے لگا۔ میں بے وقوف تو نہیں ہوں؟ وہ برا مان گئی۔ عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا، پتہ نہیں سارا دن کیا اول پول سکھاتی رہتی ہوگی اسے۔ وہ خائف سا ہو کر پلٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں یہ امیر لوگ جو ہر وقت منہ میں مرچیں چبائے رکھتے ہیں۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی منہ میں بڑبڑائی، اشال تھک گیا ہوں میں، کچھ کھانے کو بناؤ۔ وہ اس کے پاس آتا اس کا دوپٹہ پکڑنے لگا۔ تمہارے باپ تو پہلے مجھے کھا جائے، وہ دل ہی دل میں کس کر کہتی اس کی بازو پکڑ کر قدم اٹھانے لگی۔ کیا کھاؤ گے رات آپ؟ وہ خود کو یاد دہانی کراتی دانت پیسنے لگی۔ وہ جو چکن بائٹس بنائی تھی نا، وہی بنا دو، وہ فرمائش کرتا لاؤنج کا دروازہ عبور کرنے لگا۔ اچھا، وہ سر ہلاتی دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی جو ڈھلک کر شانے پر آ رہا تھا۔ آنکھ کھلنے پر وہ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھانے لگا۔ 11۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کروٹ بدلنے لگا۔ مرحا پرسکون سی، ابھی تک اپنی نیند میں تھی۔ خوبصورت تو بہت ہو تم، مگر تمہاری زبان۔ اس نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی۔ زبان تو زہر اگلتی ہے، اتنا کڑوا بولتی، سوچ کر ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ چہرے پر ناگواری در آئی۔ ہاتھ رخسار سے ہوتا ہوا اس کے لبوں کے پاس آ رکا۔ ایسے نہیں، تمہارے سامنے کروں گا جو کرنا ہوگا۔ وہ دل کی فرمائش کو بس پشت ڈالتا سیدھا ہو گیا۔ 10 ماہ ہیں، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کمبل پریں کرنے لگا۔ اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ وینٹی کا پانی چلا کر برش اٹھانے لگا۔ پیسٹ لگا کر جوں ہی اس نے برش منہ میں ڈالا، چہرے کے تاثرات تغیر ہونے لگے۔ وہ تھوک کر کلی کرنے لگا۔ واٹ دی ہیل! وہ ناگواری سے پیسٹ کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ عجیب سی اسمیل اور ٹیسٹ۔ وہ جھرجھری لیتا ٹوتھ پیسٹ اٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ مرحا دروازے سے کان لگائے اسے سننے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس نے اسے ناک کے قریب کیا تو چہرے پر الجھن پھیل گئی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وہ بھانپ گیا۔ مرحا! وہ چلاتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا۔ وہ لب دباتی اجلر میں بیڈ کی جانب بڑھتی مگر راستے میں پڑے میز سے ٹکرا گئی۔ آہ! وہ
وہ گھٹنا پکڑے زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ جب وہ باہر نکلا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ فضول حرکت تم نے کی ہے نا؟ میں بھی سوچوں ایسا کون سا کام ہے جو تم نے رات گئے تک کرنا ہے؟ وہ اس کی تکلیف کو نظر انداز کرتا سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نظر نہیں آ رہا میرے چوٹ لگی ہے؟ وہ گھٹنا مسل رہی تھی۔ اس نے اسی چوٹ سے راہ فرار اختیار کرنا چاہے۔ اس حرکت کی کیا صفائی پیش کرنا چاہو گی تم؟ وہ نیچے جھک کر اسے بازو سے پکڑتا درشتی سے بولا۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے لا علمی ظاہر کرتے شانے اچکائے۔ اور تمہارے باپ کو معلوم ہے؟ وہ مزید تب گیا۔ فون کر کے دیکھ لو شاید معلوم۔ اب وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ تم نہ؟ وہ گھورتا ہوا خاموش ہو گیا۔ میں کیا؟ وہ مسکراتی ہوئی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جاہل انسان ہو تم۔ وہ خائف سا ٹوتھ پیسٹ زمین پر پٹکتا ہوا بولا۔ تمہارے ناقص علم میں اضافہ کرتی چلوں، اس فہرست میں پہلا نمبر تمہارا ہے۔ وہ کراہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اپنا منہ بند کر لو تم مرا۔ وہ زچ ہو گیا۔ ابھی سے بس ہو گئی۔ واؤ 10 مہینے ہیں شہری صاحب۔ وہ اسے جلاتی اس کے مقابل آ گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے ایسی حرکتوں کی بنا پر میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ اب جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنا تم بھی۔ اس کا رخسار تھپتھپاتا مسکرایا۔ مرحا کا منہ بن گیا۔ وہ اس جنگ کا آغاز کر چکی تھی جس میں اب وہ بھی شرکت کرنے والا تھا۔ ویٹ فار مائی ٹرن۔ وہ تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا کرے گا اب؟ وہ منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی۔ میں محتاط رہوں گی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ کر الماری کھولنے لگی۔ چچی جان یہ میری نئی شرٹ کو کیا کر دیا آپ نے؟ وہ ہکا بکا سا اوپر آیا۔ نصرت اور زمر اس متناسب سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر برائے تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ دیکھیں۔ اس نے شرٹ کو آستین سے پکڑ کر ان کے سامنے کیا۔ ہاں انہوں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ زمر کے کام ہے۔ اس کو میں نے کہا تھا وہ آخری ڈھیر دھونے کو۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی فون پر انگلی چلاتی زمر کی کمر میں تھپڑ مارا۔ امی کیا ہے؟ وہ کراہ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی شرٹ کا کیا حال کر دیا ہے تم نے؟ تمہیں کہا تھا رنگدار کپڑے الگ ڈالنا۔ سارا رنگ اس کی شرٹ کو لگ گیا ہے تمہاری قمیض کا۔ اب کے برہمی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر چت لگائی۔ مجھے کیا پتا تھا؟ اور آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ اس نواب کی شرٹ الگ سے مشین میں ڈلواؤں؟ وہ جل بھن کر حماد کو دیکھنے لگی۔ پیسے دو مجھے، میری نئی شرٹ خراب کر دی تم نے۔ وہ چبا چبا کر کہتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ لو بھلا پیسے کس چیز کے؟ جان نکلی ہوئی ہے شرٹ کی اور نئی کہہ رہا۔ جاؤ بھائی جاؤ۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ نصرت نے دونوں کو شروع ہوتے دیکھ کانوں میں ہینڈ فری لگا لی۔ واقف تھی کہ اب وہ دونوں جلدی خاموش نہیں ہونے والے۔ 1500 کی شرٹ لے کر آیا تھا میں برانڈ سے۔ پیسے تو تم بھرو گی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ سیل سے لے کر آئے تھے اتنے، تم برانڈ سے شاپنگ کرنے والے رہتے نہیں۔ وہ اس کے غصے سے مرعوب نہیں ہوئی، انداز لاپرواہ سا تھا۔ چلو پیسے دو مجھے، نئی شرٹ لے کر آؤں گا میں۔ وہ اسے ڈھیٹ بنتے دیکھ پھر سے اس کی بازو پکڑ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ ایسے ہی ہوتا نہیں تمہاری شان میں فرق پڑنے لگا۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد نہیں کروا پا رہی تھی اس لیے چلانے لگی۔ میری شان میں فرق پڑے نہ پڑے، میرے والیٹ میں فرق ضرور پڑتا ہے۔ نکالو اپنے پرس سے پورے 1500 روپے۔ وہ کمرے کے وسط میں اسے لا کر ہاتھ چھوڑنے لگا۔ مر جاؤں گی لیکن ایک ڈھیلا نہیں دوں گی تمہیں۔ جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ وہ سینے پر بازو باندھی ڈٹائی سے چیلنج کرنے لگا۔ وہ تلملاتا ہوا دانت پیسنے لگا۔ ایسے ہی پہن لو چپ کر کے، اگلی بار خود مشین لگا لینا، بس بات ختم۔ اسے خاموش پا کر اس نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ اشال آئے گی نا اسے کہوں گا تمہارے پرس سے پیسے نکال کر دے، لاک ہے نا، ورنہ میں نے خود ہی نکال لینے تھے۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اشال تو جیسے ماں لگتی ہے نا میری، جو پیسے نکال کر دے گی۔ وہ اسے جاتے دیکھ جل کر بولی۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے جب شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ سفید شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ پہنے، آستین فولڈ کیے، بالوں کو جیل لگا کر نفاست سے سیٹ کیے، وہ سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ گھر میں بھی کیسے اٹینشن ہو کر رہتا ہے۔ وہ جل گئی تھی اس کی تیاری سے، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ سن نہیں سکا۔ کیا مسئلہ ہے اس ڈریس میں؟ وہ دروازہ بند کرتا بلند آواز میں گویا ہوا۔
ڈارک میرون کلر، اتنا تیز کلر، مطلب کیا کلر بلائنڈ ہو تم جو لائٹ کلر نظر نہیں آتا؟ وہ فون سے نگاہیں ہٹاتی سست سی اسے دیکھنے لگی۔ تو جو بھی ہے پہنو اسے، اب ولیمہ آج ہی ہے، 2 دن بعد نہیں، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہو تم، اٹھو اور چینج کرو۔ وہ برہمی سے کہتا انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے لگا۔ مجھے نہیں پہننا، یہ زبردستی ہے کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابلے آ گئی۔ ہاں زبردستی ہے، اور اگر تم نے مزید مجھ سے بحث کی تو میں سمجھوں گا کیسی زبردستی ہے، میں سمجھا دوں گا کیسی زبردستی ہے۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دمکایا، آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھیں۔ میری بازو چھوڑو۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر اس کی فولادی گرفت اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک لمحہ لگے گا مجھے تمہیں زیر کرنے میں، مت بھولو اس بات کو۔ نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو راست نہیں آ رہا۔ وہ ہونٹ اس کے کان کے قریب لاتا سرگوشیاں کرنے لگا۔ اس کا اتنا قریب آنا مرحا کو بوکھلا گیا۔ اچھا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے لگی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، اتنی جلدی ڈر گئی؟ وہ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ رہا تھا، اس کی قربت اسے پزل کر رہی تھی۔ ڈرتی نہیں ہوں تم سے، وہ خود کو کمپوز کرتی پھر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ ٹائم کی قلت ہے ورنہ ابھی معلوم کر لیتا۔ وہ اسے سر تا پیر دیکھتا شریر لہجے میں بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بالآخر اپنی بازو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی، شاید اس نے گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ وہ بال کان کے پیچھے کرتی جا کر ڈریس کو دیکھنے لگی۔ اس کے لمبے بال پوری کمر کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تھے۔ تمہارے بال بہت لمبے ہیں، بیوٹیشین کاٹ کر چھوٹے کر دے گی، کوئی چون چرا مت کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں مخالفت دیکھتا ساتھ ہی فوراً کر گیا۔ میں نہیں، میں ایک ہی بار میں تمہیں سیٹ نہ کر دوں؟ اس نے سوال کرتے ہوئے پیش قدمی کی تو وہ اچھل پڑی۔ نہیں، وہ اسے گھور رہی تھی۔ مجھے امید ہے دوبارہ نہیں آنا پڑے گا تمہاری کسی ضد کو سننے۔ وہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا، اس کی گندمی رنگت پر بھورے بال اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ یہ راز اس پر عین اس لمحے آشکار ہوا تھا۔ وہ بنا کسی کوشش کے خاموشی سے اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ سبوز شہریار کی نگاہیں تھیں جو اس پر سے ہٹنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ الجھتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابراہیم دادو آپ کو کہانی سناتی ہیں نا؟ مجھے جانے دو آج جلدی۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے دوپٹے کا پلو پکڑے خفا خفا سا بیٹھا تھا۔ سبب اس کا جلدی گھر جانا تھا۔ اس نے فردوس کی جانب دیکھا مدد کی خاطر۔ ابراہیم میرے شیر، اشال کو جانے دو، اس کی آپی کی شادی ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی شفقت بھرے انداز میں بولی۔ تو مجھے کہانی سننی ہے 5-7۔ اس کے چہرے پر پھیلی افسردگی صرف فردوس کو محسوس ہو رہی تھی جبکہ اشال اس کو محض اس کی ضد گرداں کر رہی تھی۔ کل میں لے کر آؤں گی نئی بکس، پھر اس میں سے اچھی اچھی کہانیاں سناؤں گی جتنی آپ کہو گے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ دادو اشال کو نہیں بھیجنا۔ وہ مظلوم سی شکل بنائے انہیں دیکھنے لگا، آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ میں نے تھوڑی دیر بعد بھی تو گھر جانا ہے نا، اب گڈ بوائے بن کر میرا دوپٹہ چھوڑ دو۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتی قائل کرنے لگی، مجھے ساتھ لے کر جاؤ، پھر میں نے بھی شادی میں جانا ہے پاپا جیسا پینٹ کوٹ پہن کر۔ وہ مسرور سا کہتا کھڑا ہو گیا، البتہ دوپٹہ ابھی تک اس کی چھوٹی سی مٹھی میں تھا، یہ اب ایک نئی فکر آ گئی تھی۔ اشال متفکر سی فردوس کو دیکھنے لگی، میں احمر کو بلاتی ہوں۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتی کھڑی ہو گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ احمر کے ہمراہ وہاں کھڑی تھی، اشال اس کی جانب پشت کیے ابراہیم کے بال سنوارنے میں مہک تھی۔ جاؤ تم گھر، میں اپنے بیٹے کو پارک لے کر جاتا ہوں۔ وہ جو سنجیدہ تھا ابراہیم کو دیکھتا مسکرانے لگا، نہیں پاپا شادی میں جانا ہے مجھے۔ وہ جو بیٹھا تھا پھر سے التجاً کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک اچرتی نگاہ اشال پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچھا شادی پر بھی چلے جائیں گے لیکن پارک میں؟ ڈن۔ وہ نگاہیں ابراہیم پر مرکوز کرتا اس کے ہاتھ سے دوپٹہ نکالنے لگا، اوکے ڈن۔ وہ اس بات سے انجان کہ احمر اسے بہلا رہا تھا، دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتا اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے آنکھوں سے ہی اشال کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اشال کہاں؟ وہ اسے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ ٹھٹک گیا، آپ کے شوز لینے گئی ہیں۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا اسے گود میں اٹھائے الماری کی جانب بڑھنے لگا، کون سی شرٹ پہنے گا میرا ہیرو؟ وہ اب الماری کھول کر اس کا دھیان ہٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا مگر فردوس کا فکر ستانے لگی تھی۔
جسے فی الوقت وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔